اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ حضرت حبیب نجار کی بات کا ذکر چل رہا ہے کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تمہیں باز آنا چاہیے، تم نبی کی تکذیب نہ کرو۔ خیر قوم نے ان کو شہید کر دیا، یہ جنت میں چلے گئے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، ان کو حکم ہوا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دخول جنت کا معنی چونکہ قبر جنت کا باغ ہے، جنت میں مومن کے لیے قبر میں مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، فیاتیہ من طیبھا وروحھا، جنت کی خوشبو ہوا وہاں پہ آتی، اس لیے اس کو جنت سے تعبیر کر دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حبیب نجار نے خواہش کیا کاش میری قوم آج میرے مقام اور عزت کو دیکھتی جو مجھے اللہ نے دیا ہے، اور یہ بھی کلمہ پڑھ کے نبیوں کی تصدیق کر دیتی۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قوم کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا، اور جب بھی اللہ کسی قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرمانا چاہیں تو آسمان سے فرشتے نازل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری پوری بستی تباہ و برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے محتاج بھی نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کریں گے، وما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے جو گناہ اور جرائم ان نے کیے تھے۔ وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ جب یہ مشرکین کہتے پیغمبر کی شاعرانہ باتیں ہیں، خیالی باتیں، قصے ان کہانیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہماری پیغمبر کی شان کے لائق شاعری نہیں ہے، نہ یہ خیالی باتیں کرتے ہیں نہ شاعرانہ باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن ایک حقیقت ہے جس کو نبی بیان کرتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے بریدہ ہڈیاں لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس کو ریزہ رجا کیا کہ اس کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، تخلیق کو بھول گیا ہے۔ ہم نطفہ سے ایک انسان کو پیدا کرتے ہیں، تین بریدہ ہڈیوں سے انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو سبز درخت کی ٹانی کو ٹہنی سے مارتے ہیں، اسے آگ نکال دیتے ہیں، تو انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سورۃ الصافات، اس سورت کے شروع میں والصافات صفا، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ صافات ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہاں اللہ تعالی نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کون سے فرشتے؟ نمبر 1 جو صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، جو ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، فالتالیات ذکرا جو تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ مشرک بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو خود اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تم ان کو خدا کس لیے بناتے ہو؟ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا۔ کیا مطلب؟ یقیناً ملے گا۔ بتایا گیا کہ ان کو رزق ملے گا، بتا دیا گیا یقیناً ہے، دنیا کی طرح نہیں کہ کل کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، جو دینا ہے اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین۔ اور جہنمیوں کو زقوم کا درخت ملے گا، نہایت بدبودار ہوگا، کڑوا ہوگا، اور کریہ المنظر ایسا جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت ہارون کا، پھر حضرت لوط کا، پھر حضرت یونس علیہ السلام۔ انبیاء کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، بار بار اللہ نبیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آگے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ان کا واقعہ کئی بار گزر چکا ہے۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتے، آپ ان سے تنگ تھے، نصیحت کرتے، سمجھاتے، قوم نے تکالیف بھی دی، آپ ان کو برداشت کرتے رہے، بتوں کو توڑا بھی، بار بار ان کا واقعہ گزرا ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا، جب یہ بڑے ہوئے جوان، حکم دیا خواب میں، دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہا ہو۔ نبی کی خواب چونکہ وہی ہوتی ہے، بیٹے سے فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میں ذبح کر دوں۔ کہا ابا جی اللہ کا حکم ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ آنکھیں باندھی، اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی، جب چھوڑا سمجھا کہ ذبح ہو گیا، آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا ہے، بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، امتحان تھا، ابراہیم تم اس میں کامیاب ہوئے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت دعوت دی، قوم نے دعوت قبول نہیں کی۔ بالآخر یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم نے توبہ نہ کی، 3 دن تک تمہارے اوپر عذاب آئے گا، یہ کہا اور اپنے اجتہاد سے تشریف لے گئے دریا میں۔ کشتی تھی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ ادھر قوم نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، توبہ کر لی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ عذاب تو آنا تھا، جب وہ توبہ نہ کرتے، توبہ کی اور عذاب کے آنے سے پہلے کی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ ابراہیم حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے، کشتی بور میں پھنسی، اللہ نے کہا ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ حضرت یونس فرمانے لگے میں ہوں، کشتی سے ان کو پھینکا، مچھلی کے منہ میں گئے، مچھلی نے پیٹ میں رکھا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا کہ اللہ کا امتحان تھا، ان کی معراج تھی، ان کے درجات کو بلند کرنا تھا۔ پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکالا، بکری کا دودھ پیتے اور کدو کی بیل کا سایہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے ترقیات عطا فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع کریں۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کیسے مشرک بدبخت ہیں کہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ملائکہ کو بیٹیاں کہتے ہیں، خود بیٹی کے نام سے آر کھاتے ہیں، زندہ درگور کرتے ہیں، کیسے نالائق ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی شرک کی تردید فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شرک کی تردید فرمائی، اور آخر میں 3 باتیں کیا، سبحان ربک رب العزہ، ایک تو اللہ پاک ہے، عزت والا ہے، مشرکین کی جو بےہودہ گفتگو اللہ سے پاک ہے، وسلام علی المرسلین، اور انبیاء پر اللہ نے خود سلام بھیجا ہے، یہ نہ قبول کریں مشرک، ہم سلامتی بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ توحید کو پسند کرتے ہیں اور حمد سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، چونکہ صاد لفظ جو حروف مقطعات میں سے اس کا ذکر کیا، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ صاد ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے، آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس اور کہا اپنے بھتیجے محمد سے کو ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو برا بلا نہ کہو۔ حضور اکرم فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، کلمہ دیتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لو نا تو عرب و عجم کہ تم مالک بن جاؤ۔ ہم نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید پڑھو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحد، ہم سارے خدا چھوڑ کر ایک خدا مانے، کیسی بات کرتے ہو؟ تو یہ بات ماننے کے لیے اختیار نہیں ہوئے۔ جنہوں نے مانا وہ عرب و عجم کے بادشاہ بنے، جن نے نہیں مانا وہ خسر دنیا والآخرہ ہوگی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرَ الْمِحْرَابَ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک ابتلا اور آزمائش میں رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات من گڑت ہیں جو یہود و نصارہ کی وضع کی ہوئی ہیں۔ ایک روایت آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے دور میں اگر کوئی شخص کسی کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تو اسے کہہ دیتا کہ تو اس کو طلاق دے، میں نکاح کرتا ہوں، دے دیتا، نکاح کرتا۔ تو بعض ایسے اقوال ملتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک عورت جو نہایت سمجھدار تھی، چاہتے تھے اس سے نکاح کر لیں، تو اس کو شوہر سے کہا کہ اگر تم طلاق دو تو میں اسے نکاح کر لوں۔ اب یہ جائز تھا، لیکن پیغمبر کی شان کا تقاضا، پیغمبر کی عظمت کا تقاضا، ممکن ہے یہ ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ نے امتحان آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش کیا تھی؟ آپ خلوت گاہ میں عبادت کر رہے تھے تو 2 آدمی نے آگے اچانک مسئلہ پوچھا کہ جی اس کے پاس 99 ہے، جس کے پاس 99 دمبی ہیں، میرے پاس 1 ہے، یہ کہتا ہے 1 بھی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمان لگے کہ بہت ظلم کر رہا ہے، تیری دمبی کیوں تجھ سے لیتا ہے؟ پھر فوراً آپ کو خیال آیا کہ لگتا ہے اللہ نے میری آزمائش کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ وہ کیا آزمائش تھی؟ کچھ اور بھی ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جو اس قدر نہیں کہ جس پر اعتماد کر کے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کی جا سکے، لیکن یہ اس دور میں جائز بھی تھا، کوئی ناجائز نہیں تھا۔
بعض چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہوتی ہیں لیکن کسی بڑے آدمی کی شان کا تقاضا ہوتا ہے اس جائز کو بھی چھوڑ دے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جائز بھی تھا، تو ان کی عظمت کا تقاضا تھا کہ آپ اس جائز کو بھی نہ کریں. جس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام جائز ہوتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی تو اتنا بڑا ہے تو اس چھوٹی سی چیز کو بھی چھوڑ دے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. حضرت داؤد کو اللہ نے بیٹا سلیمان دیا، بہترین آدمی تھے. اللہ نے ان کو خوب گھوڑے دیے، حکومت دی، جنات پہ حکومت دی، اور عجیب ایسی بادشاہت دی کہ اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انہی چیزوں کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر تکلیف آئی، تنہا بیوی ان کے ساتھ رہ گئی اور بہت مشکل میں انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. ایک بار ایک شیطان کسی حکیم کے روپ کے اندر آیا تو کہا میں علاج کرتا ہوں، ہاں جب ٹھیک ہو جائے تو یہ کہنا کہ اس طبیب نے اس کو ٹھیک کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی فوراً ان کے پاس کی کہ مجھے ایک شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. حضرت ایوب بہت غصے فرمایا تو شیطان ہے، لعین ہے، ہمارا دشمن ہے، تو کیسی بات کہہ رہی ہے؟ اور یہ فرمایا میں ٹھیک ہو گیا تو قسم اٹھائی میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا، 100 ماروں گا. اب صحت یاب ہو گئے، اب قسم پوری کرتے ہیں. تو بیوی نے ساتھ بہت دیا تھا، بہت خدمت کی تھی، مارنے کو دل نہیں کرتا. نہیں مارتے تو قسم پوری نہیں ہوگی. تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ 100 لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لے کر گٹھا بنا لو، گٹھا اکٹھا مار دے، قسم بھی پوری ہو جائے گی. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے ایام کاٹے ہیں. وہ چشمہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں سے آپ نے پانی لیا اور آپ کو شفا ملی اور آپ نے غسل فرمایا. سورۃ الزمر. زمر کہتے ہیں گروہ کو. اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، لفظ زمر، اس لیے سورت کا نام اس سورہ زمر رکھ دیا گیا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. مشرکین کہتے ہیں خالق تو اللہ ہے لیکن کچھ اختیارات اللہ نے بعد میں بتوں کو دے دیے ہیں، فلاں فلاں کو ہم ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ ان کی خوشی سے اللہ خوش ہو جائے. تو ہمارا مقصود ان کی عبادت نہیں بلکہ ان سے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے یہ شرک کی باتیں نہ کرو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا یہ قطعاً تمہارے لیے جائز نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور اللہ کی طرف سے علم اور نور پر ہو، کیا ان جیسا ہو سکتا ہے جن کے دل تنگ ہیں اور شریعت کو نہیں سمجھتے؟ دونوں میں برابری نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں کہ شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے پوچھا، آپ کو جواب ملا کہ اس بندے کے قلب کو اللہ وسیع فرما دیتے ہیں، احکام شریعت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے احکام شریعت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مشرک اور موحد کی مثال کیا ہے. اگر ایک غلام اور اس کے کئی آقا ہو یہ مشرک ہے، اور اگر ایک شخص ہو جس کا ایک ہی آقا ہو یہ مثال موحد کی ہے. تو تم بتاؤ کہ بہتر کون ہے؟ ایک غلام جس کے کئی آقا ہوں، کبھی اس کی بندگی کبھی اس کی بندگی، کبھی اس کی اطاعت کبھی اس کی اطاعت، کبھی اس کی مانے کبھی اس کے مانے، پھنسا رہے گا، کتنا پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا. فرمایا جس طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام کے کئی آقا ہو، اور وہ شخص جس کا ایک آقا ہو ایسے جیسے موحد جو ایک خدا کو مانتا ہے. اللہ تعالیٰ میں شرک سے بچائے، اللہ توحید کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید پر ہی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.